بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے صنم جاوید کو انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے اور ان کی اپیلیں تینوں حلقوں میں اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس جو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی جانب سے عرفان ان کی جانب سے اہم سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات کے حوالے سے یہ سب سے بڑی خبر ہوگی صنم جاوید کے حوالے سے۔ وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ صنم جاوید کا جو معاملہ تھا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر تھا، اور وہ مریم نواز کے مقابلے میں جہاں مریم نواز نے انتخابات کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، وہاں صنم جاوید نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا دہشت گردی کے مقدمات میں، چونکہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ تمام مقدمات میں ہو چکی، ان کی توہین عدالت کی درخواست تھی کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی کہ صرف ان کے خلاف 2 مقدمات ہیں، اور پھر اس کے بعد ان 2 مقدمات میں ضمانت کے بعد بھی گرفتار کیا جاتا رہا۔ پھر 3 MPO میں گرفتار کیا، وہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ رہا، اور 26 دن گزارنے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، پھر ایک اور مقدمے میں گرفتاری۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری رہا، اور ساتھ ان کے خاوند کو بھی، جو پروفیسر ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا، اور وہ بھی آج تک جیل میں ہیں۔ تو صنم جاوید جب آج عدالت میں پیش ہوئیں، دہشت گردی عدالت میں، ان کو پتہ تھا کہ آج سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو صنم جاوید نے کہا کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ میرے سے اتنا ڈر ہے مخالفین کو کہ وہ مجھے ہر صورت انتخابات سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ کاش وہ عام آدمی سے ڈرتے اور اپنے ووٹرز سے ڈرتے اور ان کے حقوق پامال نہ کرتے۔ یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ بہرحال صنم جاوید کے والد کی اس میں جو کنٹریبیوشن ہے، اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہ کریں تو وہ درست نہیں ہوگا۔ ان کے والد نے چونکہ 9 مئی کے مقدمات تھے جس کی ہم سب مذمت کر چکے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور صاف شفاف انکوائری ہو اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 9 مئی ہمارے ملک میں جس طریقے سے جو احتجاج کی صورت میں اور احتجاج کی آڑ میں جو نقصان کیا گیا، اس کی کسی صورت بھی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں۔ اب اگلی بات رہ جاتی ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات میں صنم جاوید کو گرفتار کیا تھا، تو جب ان مقدمات میں عدالت نے ضمانت دے دی اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، چونکہ یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھی، اور ان کو زمان پارک کے باہر سے جو چوک ہے مور روڈ کا، وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، تو خیر وہ پھر تمام راحت بیکری کے سامنے جو جلاؤ گھراؤ ہوا تھا، اس میں بھی ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون کے آفس پہ حملہ ہوا، اس میں بھی ان کو گرفتار کیا، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ان کے والد کی جانب سے پہلے تو کاغذات نامزدگی میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں تو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دستخط بھی جیل سے ہمیں واپس کاغذات نہیں دیے جا رہے اور اتنا ٹائم لگ گیا ہے۔ پھر خیر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کاغذات نامزدگی جب جمع ہو گئے تو اس پہ اعتراض یہ آیا کہ جی صنم جاوید نے ایک دن لیٹ کاغذات جمع کروائے، پہلا اعتراض یہ تھا۔ دوسرا یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ، اپنے والد کے ساتھ جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ساتھ لگایا ہے کاغذات نامزدگی میں، تو وہ الگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹیکنیکل ایک معاملہ تھا، اور ہماری عدالتوں میں جس طریقے سے آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور پھر بعد میں منیب اختر صاحب نے اس سارے مسئلے پر زور دیا کہ بنیادی حقوق آرٹیکل جو 17 ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جماعت کے کارکنان کو اور ووٹرز کو حقوق دے رہا ہے، اور یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ جب بنیادی انسانی حق آ جائے، آرٹیکل 8 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہ کوئی بھی قانون بنیادی انسانی حقوق جو آئین نے دیے ہیں ان کے برخلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کون سے ہوتے ہیں؟ تو جو آئین نے بنیادی حقوق دیے ہیں، جو رائٹس آئین دیتا ہے وہ بنیادی حقوق کہلاتے ہیں، اور باقی جو حقوق مختلف قوانین نے دیے ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں لیگل رائٹ۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آئین میں لکھے ہیں، اور جو باقی قوانین میں لکھے ہیں وہ لیگل رائٹس ہیں۔ تو بنیادی حقوق میں یہ آرٹیکل 8 سے شروع ہوتے ہیں اور آرٹیکل 27-28 تک یہ بنیادی انسانی حقوق ہے۔
تو اس میں ایک ہے آپ کا سیاسی جماعت سے متعلق. تو آج جس طریقے سے معزز جو ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ یہ واضح کرتے رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹرننگ افسر نے پہلے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کی ہے, پھر اپلیٹ ٹرائبونل میں کیس گیا, انہوں نے خارج کر دی ہے, اور پھر 3 رکنی بینچ چونکہ وہ بطور ریٹ پٹیشن 199 میں سماعت کر رہے تھے, تو ان سے بہتر جو آرٹیکل 17 کی حفاظت ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے ججز. پتہ نہیں کن ٹیکنیکل بنیادوں پر انہوں نے بھی خارج کر دی. اور پھر یہ معاملہ آیا جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے پاس, عرفان سعادت اور جسٹس شاہد وحید صاحب, یہ 3 رکنی بینچ تھا. جب عدالت میں آج صبح سماعت ہوئی تو پہلے تو یہ سماعت ملتوی کی گئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈی جی لا الیکشن کمیشن مصروف تھے. اچھا, اب صنم جاوید کو صرف انتخابات لڑنے کے لیے اہل نہیں قرار دیا, 2 اور بھی الیکشن کمیشن کو تگڑے احکامات جاری کیے ہیں. آج جب پرویز الہی کی اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ریلیف دیا جا رہا تھا منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں, تو وہاں الیکشن کمیشن کے وکلاء نے پھر وہی بات کی جو معزز چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت میں وہ کرتے ہیں کہ جناب اس سے تو انتخابات ڈیلے ہو جائیں گے, اور اب تو جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھپ چکے ہیں, تو اب تو نہیں ہو سکتا, اب تو ان کو نشان کیسے دیں گے, وہ کیسے چھاپیں گے. اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سخت قسم کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس پر سوال اٹھانے والے؟ آپ کریں, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو بیلٹ پیپر چھاپنے پڑیں گے, آپ کو ان کو نشان دینا پڑے گا, آپ کو انتخابات وقت پہ کروانے پڑیں گے, آپ کی ذمہ داری ہے. یہ الیکشن کمیشن کو بڑے تگڑے انداز میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے انہوں نے واضح کیا. آج جب جسٹس منیب اختر صاحب نے سماعت کی تو بتایا گیا جی کہ جو ڈی جی لا الیکشن کمیشن ہے وہ تو اس بینچ میں مصروف ہے, چونکہ قاضی فائز صاحب کے پاس بھی ایک کیس لگا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے عباسی, ان کی درخواست قاضی فائز صاحب نے اس بنیاد پہ خارج کی کہ ان کے خلاف 2 FIR ہیں اور اس میں ضمانت نہیں لی ہوئی, مینز کہ وہ مفرور ہیں ان مقدمات میں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے بینچ نے فرمایا کہ کوئی مفرور بھی ہو تو جو ووٹ ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے, یا امیدوار بننا یا انتخابات لڑنا یہ اس کا بنیادی حق ہے, وہ نہیں چھینا جا سکتا, اور قانون میں کہیں پہ یہ نہیں درج کہ اگر کوئی اشتہاری ہے تو وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. تو یہ اس بینچ کا تھا. تو منیب اختر صاحب کے بعد جب معاملہ آیا انہوں نے سماعت شروع کی تو صنم جاوید اور شوکت بسرا, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کی درخواستوں پر سماعت شروع ہوئی. تو دلائل دیتے ہوئے صنم جاوید کے وکلاء نے کہا کہ صنم جاوید کے کاغذات الگ بینک اکاؤنٹ نہ کھلوانے پر مسترد ہوئے. ساتھ عدالت کو بتایا گیا کہ صنم جاوید نے اپنے والد کے ساتھ مشترکہ اکاؤنٹ کاغذات میں ظاہر کیا تھا. اعتراض کیا گیا کہ الیکشن کے لیے الگ اکاؤنٹ کیوں نہیں بنایا گیا. وہ کہتی ہیں کہ صرف ان کے خلاف اعتراض یہ تھا کہ آپ نے الگ اکاؤنٹ کیوں نہیں بنایا, آپ نے جوائنٹ اکاؤنٹ کیوں جمع کروایا. آگے درخواست گزار صنم جاوید, ان کے وکیل کہتے ہیں کہ صنم جاوید گزشتہ 9 ماہ سے جیل میں ہیں, جیل میں موجود خاتون بینک اکاؤنٹ کیسے کھلوا سکتی ہے؟ یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ جو جیل میں ہے اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں عدالتوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کسی بھی جرم میں کسی بھی الزام میں اگر جیل میں ہے ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹس کھلوائیں اور بہت ساری جو فارمیلٹیز ہیں لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں. تو ان کو آپ ایکسیپشنل طریقے سے ڈیل کریں, چونکہ وہ کوئی نااہل تو نہیں ہے, وہ سزا یافتہ تو ہے نہیں. تو یہی بات انہوں نے کی کہ وہ 9 ماہ سے جیل میں ہیں, جیل میں موجود ایک خاتون وہ بینک اکاؤنٹ کیسے کھلوا سکتی ہے. اور ساتھ عدالت کو بتایا کہ شوکت بسرا نے ایک مشترکہ دوسرا الگ اکاؤنٹ ریٹرننگ افسر کو دیا. ریٹرننگ افسر نے سنگل اکاؤنٹ وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا. ریٹرننگ افسر نے کہا کہ 3 بجے کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ 3:30 بجے آئے ہیں, اس وجہ سے آپ کے کاغذات مسترد کیے جاتے ہیں. آدھے گھنٹے کا انہوں نے الزام لگایا. پہلے کہا جی کہ آپ سنگل اکاؤنٹ نہیں دیا. شوکت بسرا کہتے ہیں کہ جب وہ سنگل اکاؤنٹ لے کے گئے, یہ وہ کیس ہے جس میں شوکت بسرا نے الزام لگایا تھا کہ جسٹس سلطان تنویر احمد نے بطور اپلیٹ ٹرائبونل بہاولپور بینچ میں ان کی جو درخواست تھی اور اپیل تھی ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف وہ منظور کر لی تھی, اور فیصلہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ ان کی اپیل خارج ہو گئی ہے. تو یہ وہ والا کیس تھا. جسٹس عرفان سعادت خان نے سوال پوچھا کہ 3 بجے کا وقت کہاں سے نکالا ہے الیکشن کمیشن نے؟ کوئی یہ آئین میں کہیں لکھا ہے 3 بجے اگر کوئی نہیں پہنچا تو بس اس کا حق ختم ہو گیا, تو 3 بجے کا وقت کہاں سے نکال لیا؟ ساتھ جسٹس منیب اختر نے کہا
کہ الیکشن جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ الیکشن شیڈول میں تو نہیں لکھا کہ 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، دن سے مراد تو کم از کم 5 بجے تو ہوتا ہے جو ورکنگ ڈے ہے، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 بجے تک آپ جمع کروا سکتے ہیں اور 3 بجے کے بعد آپ کو جمع کروانے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مقررہ وقت کے آدھے گھنٹے بعد کاغذات جمع کرانے والوں کو الیکشن سے محروم کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہیں تو اس بنیاد پر آپ ان کے انتخابی جو ان کا حق ہے وہ ان سے چھین سکیں۔ وکلا نے بار بار عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی، منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں بھی اور یہاں بھی، کہ جناب ماحول کیسا تھا، کس طریقے سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، کس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی تھیں، کس طریقے سے سارے معاملات ہو رہے تھے، تو وہ تمام مسائل انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے۔ اور پھر اس کے بعد جو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ جو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جی مشترکہ اکاؤنٹ جمع کروایا اور جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور سنگل اکاؤنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ قانون میں مشترکہ اکاؤنٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہ مشترکہ اکاؤنٹ آپ نے جمع کروا دیا تو اس بنیاد پہ آپ نااہل ہو جائیں گے؟ جب آئین آپ کو حق دیتا ہے تو چھوٹی چھوٹے معاملات پر کیسے آپ ان کو انتخابات سے آؤٹ کر سکتے ہیں یا کیسے آپ انتخابات سے ان کو نااہل قرار دے سکتے ہیں؟ بہرحال جو دونوں الزامات تھے عدالت نے مسترد کر دیے اور عدالت کی جانب سے صنم جاوید کو NA 119 NA 120 اور PP 150 تینوں حلقوں سے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی، جبکہ جو شوکت بسرا تھے ان کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے جو دونوں امیدواروں کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا اور الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صنم جاوید اور شوکت بسرا کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا بھی حکم دیا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کو پتہ تھا کہ اگلا بہانہ یہ آئے گا کہ جی انتخابات اب ان حلقوں کی حد تک ملتوی کر دیتے ہیں، چونکہ یہاں تو کاغذات نامزدگی نشان دینا ہے، پھر بیلٹ پیپر چھپنے ہیں، تو اس پر سپریم کورٹ نے ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ ان کو آپ انتخابی نشان الاٹ کریں جو بھی آزاد کو دیا جا رہا ہے۔ وہ حکم دیتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ہی ان حلقوں میں الیکشن شیڈول کے مطابق انتخابات کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ راستہ بھی بند کر دیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سرزنش کی تھی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں اور ان کو آپ ان کا نشان دیں اور بیلٹ پیپر چھاپیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاسبل نہیں ہے؟ یہاں منیب اختر صاحب نے باقاعدہ طور پر فیصلہ میں لکھوا دیا کہ ان کو انتخابی نشان الاٹ کریں اور 8 فروری کو ہی انتخابات کروانے، اس میں آپ نے ڈیلے نہیں کرنا یا ان حلقوں میں آپ نے ملتوی نہیں کرنا۔ عدالت نے کہا کہ انتخابی نشان دیا جائے اور 8 فروری کو ان حلقوں میں الیکشن شیڈول کے مطابق انتخابات کروائے جائیں اور کوئی معافی نہیں ہے، آئین اور قانون بڑا واضح ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو آج ایک بلیسڈ فرائیڈے، جو ہمیشہ کی طرح ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو روزانہ ہر جمعہ ہی بلیسڈ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے معزز عدالت کی جانب سے، اور عدالت نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی ہیں۔ اب مریم نواز کے ساتھ مقابلہ ہے اور مریم نواز کے لیے ڈیفینیٹلی سیاسی طور پر بڑے مسائل ہوں گے، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں صنم جاوید ہے، اور انہوں نے آج صنم جاوید نے جو پریزنر وین تھی اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آواز لگائی کہ ہم اتنے عرصے سے جیلوں میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ نے ووٹ دینے نکلنا ہے۔ یہ انہوں نے پوری قوم کے لیے میسج بھی دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔